بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں، اور اب اس کتاب کے مطابق اور نئے سلیبس کے مطابق اردو اے اور بی کی مکمل تیاری کے لیے فیڈرل بورڈ کے نیو پیٹرن کے مطابق ٹیسٹ سیریز ہم نے شروع کی ہے، جس کے پہلے ٹیسٹ کا حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم ہم مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں، اور کل ہم نے ٹیسٹ نمبر 2 یعنی کہ دوسرے ٹیسٹ کا بھی حصہ اول یعنی کہ کثیر الانتخابی سوال جواب مکمل طور پہ پڑھ لیے ہیں، اور آج ہم دوسرے ٹیسٹ کا دوسرا حصہ یعنی کہ حصہ دوم، جو کہ کل 34 نمبر کا ہوتا ہے، آج یہ دوسرے ٹیسٹ کا دوسرا حصہ ہم نے پڑھنا ہے، اور یہ اوپر دی گئی ہدایت جو ہے یہ آپ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ حصہ دوم اور سوم میں دیے گئے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی، یعنی جو آپ کو ملے گی، دی گئی جو کاپی ہوگی، جوابی کاپی، اس پر دینے ہیں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم ٹیسٹ نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، اور یہ چیپٹر وائز ورژن ہے، چیپٹر وائز ہم نے یہ ٹیسٹ تیار کیے ہیں، اور یہ دوسرے ٹیسٹ کا حصہ دوم دیکھتے ہیں۔ پھر دوسرا حصہ یعنی کہ حصہ دوم جو ہے فیڈرل بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق سوال نمبر 2 سے شروع ہوگا، اور سوال نمبر 2 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے: جز الف، جز بے اور جز جیم، ٹھیک ہے؟ تو سوال نمبر 2 کا جز الف جو ہوتا ہے وہ تفہیم عبارت ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے دوسرے ٹیسٹ کا جو تفہیم عبارت کا اقتباس چنا ہے، عبارت لی ہے، یہ سبق نمبر 2 کتبہ سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ اپنی درسی کتاب میں سے اس کو اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی پہلے آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ایک جملے کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھ کر آپ نے یہ پوری عبارت 2 بار مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے جو سوال دیے گئے ہوں گے ان کے جواب آپ نے اپنے الفاظ میں تحریر کرنے۔ اپنے الفاظ میں تحریر کرنے کے لیے کوشش کیجیے گا کہ اس عبارت کے الفاظ کے معنی استعمال کریں اور اپنے الفاظ میں سادہ ترین جملوں میں جواب لکھیں۔ اور اگر آپ کو کسی سوال کا جواب اپنے الفاظ میں لکھنے میں کوئی مشکل فیل ہو رہی ہو تو کوئی بات نہیں، پھر آپ نے اسی عبارت کے الفاظ لے کر اور مکمل جملے لے کر جواب بنانا ہے، لیکن وہ ٹو دی پوائنٹ جواب ہونا چاہیے، یعنی مکمل سوال کے ساتھ مطابقت رکھنے والا جواب لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 کا یہ جو حصہ الف ہے، یہ کل 8 سوالوں پر مشتمل ہوگا، اور اس کے ہر سوال کا جواب 2 نمبر کا ہوگا، تو کل یہ 16 نمبر کا آپ کا یہ حصہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ بہت ہی آسان ہے، اچھے سے اگر آپ ٹو دی پوائنٹ جواب دیتے ہیں، سوال سے مکمل مطابقت رکھنے والے جواب، تو انشاءاللہ آپ کو پورے 2 نمبر ملیں گے۔ اور یہ سوال بھی اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، یہ مکمل دوسرے سوال کا پہلا حصہ یعنی الف حصہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم سوال نمبر 2 کے بے حصے کی طرف۔ حصہ بے جو ہے وہ حصہ شعر پر مبنی ہوتا ہے، اور حصہ شعر میں آپ کو 5 اشعار دیے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان 5 اشعار کے مطابق آپ کو نیچے سوال بنا کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سوال جو ہوتے ہیں یہ 5 ہی سوال ہوتے ہیں، اور ان 5 سوال میں جو آخری سوال ہوتا ہے اس میں آپ کو انتخاب کا حق دیا جاتا ہے، یعنی اس میں چوائس دی جاتی ہے، ایک کی بجائے 2 سوال ہوتے ہیں، اور ان میں آپ نے کوئی سا بھی ایک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہلے حصے الف میں بھی آپ کو آخری سوال جو نمبر 8 ہے، اس میں 2 سوال دیے گئے ہیں، یا یہ سوال کریں گے آپ یا پھر یہ والا سوال کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جز بے جو ہے یعنی حصہ شعر، تو یہ تفہیم اشعار پر مبنی ہوتا ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے، یہاں پر ہم نے نظم نمبر 2 یعنی کہ نعت میں سے آپ کو 5 اشعار دیے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ فیڈرل بورڈ کے پیپر میں تو آپ کو مکس کر کے نظم و غزلوں میں سے چن کر آپ کو دیے جائیں گے، لیکن یہاں پر میں آپ کو تمام نظموں اور غزلوں اور تمام اسباق کے مطابق جو ہے وہ تیاری کروانا چاہ رہی تھی، زیادہ سے زیادہ ایک ایک سبق، ایک ایک نظم اور غزل سے آپ کے پاس زیادہ مٹیریل چلا جائے، تو اس لیے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو پریکٹس یعنی مشق کرنے کے لیے مٹیریل مل جائے، اس لیے بہت سارے ٹیسٹ تیار کیے ہیں، کم سے کم 8-9 ٹیسٹ جو ہے وہ بنائے ہیں۔ تو آپ نے پہلے حصہ اول کا تو میں آپ کو سالو کر کے دیتی ہوں، اس میں تو کسی قسم کا کوئی کنفیوژن تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے وہ تو میں سالو کر دیتی ہوں آپ کو، ورنہ وہ بھی آپ خود کر سکتے تھے۔ جب تعریفیں بہت اچھی طرح یاد کی بھی ہوں تو حصہ اول بھی آپ خود سالو کر سکتے ہیں، لیکن وہ میں خود آپ کو کر دیتی ہوں۔ لیکن حصہ دوم کے تینوں حصے اور بعد میں جب حصہ سوم بھی کرواؤں گی تو یہ صرف آپ کو ایک کویسچن پیپر بنا کے دیا گیا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو خود سالو کریں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ کی مشق ہوتی رہے گی فیڈرل بورڈ کے پیپر کو اچھی طرح حل کرنے کی بھی، اور دوسری بات یہ کہ صرف 3 گھنٹے کے اندر وہ پیپر آپ نے مکمل طور پہ حل کرنا ہوتا ہے۔ تو اب بھی یہ بھی جب آپ مشق کریں گے تو آپ نے ٹائم فکس رکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی کسی قسم کی جواب کے لیے کہیں بھی کسی بھی حصے میں کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ 5 اشعار یہ نعت میں سے لیے ہیں، یہ سبق نمبر 2 تھا، کیونکہ ٹیسٹ نمبر 1 میں نے سبق نمبر 1 میں سے لی تھی اور یہ نظم نمبر 1 میں سے لیا تھا حصہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ ٹیسٹ نمبر 2 ہے تو اس لیے یہاں پہ سبق نمبر 2 کتبہ سے عبارت لیا، تفہیم عبارت، اور یہاں پہ نظم نمبر 2 نعت میں سے ہم نے اشعار لیے ہیں۔ نیچے ان کے سوال موجود ہیں، ان سوالوں کو اچھی طرح سے آپ جو ہے ان اشعار کی تشریح اور مفہوم کے مطابق جو ہے وہ یاد کر کے تو آپ نے جواب لکھنے ہیں۔ آگے دیکھ لیجئے، تو سوال نمبر 2 کا جز جیم ہے، یعنی تیسرا جز جو کہ حصہ قواعد کہلاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کو 4 ہی سوال دیے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 4 سوال ہیں اور اس میں 5 سوال نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ 4 ہوں گے، لیکن جو آخری یعنی کہ چوتھا سوال ہوگا تو اس میں 2 سوالات دیے جائیں گے اور آپ نے ان دونوں میں سے کوئی سا بھی ایک جو زیادہ اچھے سے آتا ہوگا وہ کرنا ہوگا، لیکن اوپر کے یہ تینوں سوال اور باقی اوپر کے بھی دونوں حصوں میں جو اوپر کے سوال ہیں سارے وہ لازمی ہوں گے، ان کی جگہ کوئی اور دوسری چوائس آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ تو چلیے ان سوالات کو بھی دیکھ لیجئے۔ یہ حصہ قواعد ہے۔ تمام گرامر کی تعریفیں یاد کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ آپ اس حصے کے بھی 2 نمبر کا یہ ایک سوال ہے تو ٹوٹل 8 نمبر کا یہ حصہ قواعد ہے، تو آپ پورے 8 میں سے 8 نمبر حاصل کر سکیں۔ تو اس کو بھی آپ نے خود پہلے گرامر یاد کر کے پھر حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بھی اگر کسی کی تعریف چاہیے ہو یا مزید مثالیں کوئی آسان الفاظ میں اور آسان جملوں کے ساتھ چاہیے ہوں یا ترکیب نحوی کی کوئی آپ کو رہنمائی چاہیے ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔